رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، اور بہت خوبصورت شعر کہ میری ہے آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہے آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا، لوگ تیرا، لوگ تیرا، تیرا لوگ تیرا، 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 لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، کہتے رہو کہ مدح سے عزت نہیں ملی، کیا مجھ کو دین و دنیا کی شہرت نہیں ملی، آمال
حشر میں یا رب نبی کی نعت سے فرصت نہیں ملی. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. اچھی بات ہے, لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. میرے خیال نہیں ہو سکتا, اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ آپ کے منہ میں گھی شکر. تشریف فرمائے جناب شبیر حسن میسوی صاحب, جناب مفتی نوید عباسی صاحب, ہمارے ذیشان بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا, اور جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب. چاروں کو السلام علیکم. اب میں پہلے ذرا میسوی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ مفتی صاحب ابھی ایک کیفیت میں ہیں, یہ مجھے ذرا بتائیے آپ مفتی نوید عباسی صاحب, آج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کثیر ہوا. گو کہ کثیر نہیں ہوا, لیکن کثیرن ہونا چاہیے, مگر یہ کہ تھوڑا بہت ہم نے کوشش کی. کیا فرمائیے گا امت کو ایسی ماں, ایسی صادقہ, ایسی صدیقہ اور ایسی کردار کی مالک خاتون کی رہنمائی کی, اور امت کی خواتین کے لیے کیا سبق ملتا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. قرآن مجید فرقان حمید نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا, اور دیگر عورتوں پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں, یہ حرم نبی کی عزت ہیں, اور ان کی عزت نبی علیہ السلام کی عزت ہے. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا مقام و مرتبہ کیا کوئی بیان کرے کہ خود رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا نزول کیا ہے آپ کے حق میں, اور یقیناً ناظرین کی خدمت میں وہ آیات اور اس کی ساری تفصیل آج کے بیان میں آپ نے رکھی ہے. میں اس پر بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے اپنی ماں اماں عائشہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. گو کہ ہم سارے مل کے حق واقعتاً ادا کر سکتے نہیں ہیں. سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کون ہیں کہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی محبوب ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں زندگی کی ظاہری زندگی کے آخری ایام گزارتے ہیں. حضرت عائشہ کا جو لعاب ہے وہ بطور غذا آخری وہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک کے ذریعے آپ کے حلق تک پہنچتا ہے اور آپ کے شکم اطہر میں جاتا ہے. یہ اماں عائشہ کا کمال ہے. اور جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر ازواج سے اجازت لے کر آخری ایام حجرہ عائشہ میں گزارتے ہیں. اور آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ ہے اس میں نبی علیہ السلام آرام فرمائے, اور وہ حجرہ عائشہ کائنات کی سب سے افضل ترین جگہ ہے, بلکہ بعض ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ عرش سے بھی افضل جگہ ہے جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت کی, جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت و سکون اور آرام پہنچایا, اور نبی علیہ السلام آپ سے راضی گئے, اور حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ڈاکٹر صاحب امت کو جو علم کا تحفہ عطا کیا, جو علم عطا کیا روزانہ کی بنیاد پر, کئی صحابہ مشکل میں حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے تو آپ ان کے مشکل ترین اور ادک ترین مسائل کو حل فرما دیتی. اور خاص طور پر ہمارے جتنے گھریلو مسائل ہیں وہ زیادہ تر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائے ہیں, اور ان کی روشنی میں اگر آج کی ہماری خواتین زندگی گزاریں تو بہت آسانی ہو جائے گی. چونکہ قبلہ مفتی صاحب نعت ذیشان گور صاحب نے ایسی پڑھی کہ ان پر ایک کیفیت تھی, تو اس لیے آپ نے مجھے کہا یقیناً حضرت عائشہ پر وہی بیان کریں گے اور ان کی زبان سے ہمیں اور اچھا لگے. میں ذرا میسوی صاحب کو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ازواج رسول کا ایک خاص مقام بیان کر دیا, اور وہ مقام امہات المومنین کا مقام ہے.
اور جب کسی کا عنوان امہات المومنین کا ہو گیا تو فقہی لحاظ سے یہ بات نہیں ہے کہ مثلا وہ محرم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے ارادے تبدیل کر دیے جو بھی تھے کہ یہ اب امت کی ماں ہیں. بہت خوبصورت بات. اسی بنیاد پر احترام بھی کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم اللہ اور رسول اور آخرت چاہتی ہو تو تمہیں آخرت میں اونچا درجہ ملے گا، اور باقی چیزیں بیان کی. تو جناب عائشہ کی ایک خاص دعا ہے جو ہم 15 شعبان کو سجدے میں جا کے پڑھتے ہیں. آپ سے کتاب مفاتح الجناح میں بھی اور دوسرے میں بھی ایک تاریخی حقیقت بیان کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کو آپ کی حجرے میں تشریف فرماتے، پھر آدھی رات کو دیکھا کہ حضور اکرم تشریف فرما نہیں، تو اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچی ہیں جنت البقیع. تاریکی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ 15 شعبان کا وہ جو چاند ہے، لیکن پھر بھی تاریخی ہے. اور کیسے پتہ چلا کہ جنت البقیع میں حضور اکرم کی وہ خوشبو مصطفیٰ جی، اور اس نے آشنائی تو وہ تشریف لے گئی، اور اسے آشنائی بھائی واہ بھائی بہت واہ 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 واہ. اس پر رسول اکرم کو دیکھا کہ وہ سجدے میں تشریف فرمائے، سجدے میں، اور وہ دعا پڑھ رہے ہیں. اس دعا کو نقل کیا ہے کہ جس میں حضور اکرم فرما رہے ہیں، جناب عائشہ نقل فرما رہی ہیں، سجدت لک سوادی و بیادی و آمنا بکا فؤادی، میری ہر چیز تیرے سامنے سجدہ ریز ہے. اللہ تعالیٰ سے حضور فرما رہے ہیں، اور میرا دل تیرے ایمان سے سرفراز لبریز ہے. وہذہ یدایا، اور یہ میرے ہاتھ ہیں، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تو اپنے کرم کو مجھ پر نازل فرما. اور یہ واقعا ہمارے لیے ایک بڑی خوبی کی بات ہے کہ رسول اکرم کی اس دعا کو اسی طرح سے ہمیں بیان کیا گیا، اور ہم 15 شعبان کی رات کو اس دعا کو پڑھتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات، بہت شکریہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریبی بھی ہے، اور نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب بھی ہے. قریبی ہے یعنی حقدار ہے، مطلب یہ کہ بہت سارے ایسے معاملات اور مقامات ہیں کہ جہاں تم اپنی جان کو بچا سکتے ہو. روزہ بمقابلہ جان آئے تو آپ روزے کو چھوڑ دو، نماز بمقابلہ جان آئے تو آپ نماز کو مؤخر کر دو، آپ وضو کی بجائے تیمم کر لو، کھڑے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن جان بچاؤ. حج کے لیے جا رہے ہو، جان بچاؤ اگر راستے میں جان کا اندیشہ ہے. لیکن یاد رکھو ہر جگہ جان مقدم ہے، پر ایک معاملہ ایسا ہے کہ جہاں جان سے بھی کوئی آگے مقدم ہے، اور وہ کون ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور اسی نبی کی بیویاں تمہاری مائیں. ڈاکٹر صاحب ہماری پیاری پیاری مائیں، ہم ان پر قربان، 1000 جان سے قربان، 1000 بار قربان، ہماری عزت ہماری آبرو ان پر قربان. یہاں حضور کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ سبھی امت کی مومنوں کی مائیں. بہرحال سید عائشہ صدیقہ واحد حضور کی ازواج میں سے ہماری ماں ہیں کہ جن کے ساتھ حضور کا ہمیں جو پیار اور محبت کا رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے. اور پھر یہ خود بھی یہ دعویٰ فرماتی ہیں. اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب تک آپ حیات رہیں حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی. سیدہ عائشہ الصدیقہ کی شادی بھی بامر الہی ہوئی، اور حضور کو ایک رومال کے اوپر آپ کی تصویر دکھائی گئی. اور اس میں ہم وہ حدیث بھی کوٹ کریں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جہاں شادی کروں وہ بھی میری مرضی نہیں ہوتی، اور جہاں میں شادی کرواؤں یعنی میں اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کروں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کی مرضی سے سیدہ عائشہ صدیقہ کی شادی ہوئی. عام جو بیٹے کے لیے باپ رشتہ ڈھونڈتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ شریف، نیک سیرت، نیک صورت، اچھے کردار والی عورت کو میں اپنے بیٹے کے گھر میں لاؤں. تو ذرا غور کیجئے کہ باپ اور بیٹے کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، پر جو اللہ اور اس کے محبوب کا رشتہ ہے وہ سب رشتوں سے بڑا رشتہ ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ اچھی عورت ڈھونڈ کے لائے لیکن آگے سے وہ کمینی نکل آئے، گڑبڑ کر دے. لیکن جو علیم بذات الصدور ہے، جو ازل سے ابد تک جانتا ہے، ذرا خود غور کر لیا جائے کہ اس رب نے محبوب کے حرم کے لیے، محبوب کے بستر کے لیے، محبوب کی قربت کے لیے، محبوب کی محبت اور یگانگت کے لیے جن رشتوں اور جن امہات کو
سرکار کی بیویوں اور مومنوں کی ماؤں کو چنا ہوگا، ان کی صورت کیسی عالی شان ہوگی، ان کی سیرت کیسی کمال والی ہوگی، ان کا کردار کتنا پکا ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب چونکہ اللہ نے چنا تھا نا، یہاں اگر کبھی کسی عورت کا آپ رشتہ کبھی تجربہ ہوا ہو، آپ نے کسی کی شادی کروائی ہو نا، تو جس کا رشتہ کروایا اگر کوئی گھر میں کوئی گڑبڑ کو معاملہ ہو جائے تو لوگ اس رشتے کروانے والے کو پکڑتے ہیں، یار یہ کرو۔ میں نے حمود کی کرائی ہے نا۔ اچھا، تو حمود کے اب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جب انگلی اٹھتی ہے، آپ پر افق والا واقعہ، جھوٹا الزام لگتا ہے منافقوں کی طرف سے، جس کا شکار باز اپنے بھی ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ منافق بڑے کمینے ہوتے ہیں، یہ اتنی ایسی خطرناک کارروائی ڈالتے ہیں کہ حسان بن ثابت اور اس جیسے صحابی بھی اس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ حسان بن ثابت، صفوان بن امیہ۔ اچھا، اب یہ جو کمینگی انہوں نے کی، اللہ کے رسول سید عالم پریشان ہو گئے، 1 مہینہ تک اللہ کے حبیب جو ہے نا وہ پریشان رہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اچھا جی اگر نبی کو پتا تھا، غیب جانتا تھا، تو پھر اللہ کے نبی کو چاہیے تھا نا بتا دیتے۔ نہیں عائشہ، میں نے کہا ظالموں، اگر نبی بتاتا وہ حدیث بنتی، اور آج کل تو بڑی آسانی سے کہہ دیے جاتے یہ ضعیف ہے، یہ راوی ٹھیک نہیں، اس کا راوی وہ ہے۔ حضور خاموش رہے، رب نے فرمایا یار میرے، اور رشتہ میں نے کروایا نا، اب گارنٹیاں بھی ہم دیں گے۔ اور پھر گارنٹیاں کیسی ڈاکٹر صاحب؟ ایک بیوی پر الزام لگا تھا، یاد آ گیا مجھے، بالکل ایک بیوی پر الزام لگا تھا تو بچہ بولا، فاشارت الیہ قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اچھا، پھر ایک اور حضرت یوسف جی ادھر الزام لگا، وہاں بچہ آ کر کہتے اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ مجرم۔ اچھا، وہاں طہارت ہو گئی۔ آج بھی کسی پر الزام لگا، اللہ چاہتا تو کوئی بچہ بول جاتا، اللہ چاہتا تو جانور درندے پرندے بول جاتے، وہ بکری بول جاتی جو آٹا کھا جاتی تھی، آپ بول کے رکھتے تھے۔ یار کہاں سے پکڑایا ہے؟ اگر اللہ چاہتا ہے آٹا گوندھ کے سو جاتی تھی، بکری کھا جاتی تھی، اتنی سادی تھی، اتنی سادی۔ اچھا، وہ بکری جو ہے نا وہ بکری بول جاتی اگر اللہ، لیکن وہ جتنی بھی چیزیں ہوتی نا ڈاکٹر صاحب، وہ آتا کہاں؟ حدیث میں آتا بکری بولی تھی اور یہ ضعیف ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل رشتہ ہم نے کروایا ہے، آج اس رشتے پر انگلی اٹھی ہے نا، اب قیامت تک کے لیے میرے محبوب کی محبوبہ کی عفت و طہارت کو بیان کر دو قرآن کی آیتوں کی صورت میں۔ سورۃ النور کی 10 آیتیں آئیں، اور یہ میرے نبی کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ آپ فخر سے کہا کرتی تھیں میں تو وہ ہوں اور میں تو وہ ہوں میرے اللہ۔ اور پھر یہاں ایک میں بڑا حدیث شریف ہے، اس پر کئی لوگ کہتے ہیں عائشہ کتنی بے باک تھی کہ جب اللہ کے رسول سرور کون و مکان نے فرمایا تو انہوں نے کہا آپ کا شکریہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ جس نے میری، او جی دیکھو نبی کو کیا کریں گے، آپ کا شکریہ نہیں۔ اصل میں یہ لوگ مقام فنا کو سمجھے نہیں، یہ حال کو سمجھے نہیں، یہ وہ کیفیت حال، عشق الہی کا غلبہ حضرت سید عائشہ پر ایسا ہوا کہ آپ کی زبان مقدسہ سے یہ شطح صادر ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب واہ، سید عائشہ کی زبان سے یہ شطح صادر ہوئی کہ میں اللہ کا شکریہ، یعنی وہ اس اللہ کے عشق میں اس فنا پر تھی کہ جس پر آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ کیوں 14ویں صدی کا ملا پکڑ کرے گا؟ اور کائنات کے رسول نے نہیں کہا کہ تیری جرأت کیسے آئی؟ مسکرا اٹھے تھے وہ تو یہ بات سن کے، اللہ اکبر۔ اور صرف مسکرائے نہیں ڈاکٹر صاحب، جا کر ان کی جس کو کہتے ہیں بلائیں لینا، لاڈ کرنا، پیار کرنا، تو یہ ہے میری ماں، یہ ہے ہم مومنوں کی ماں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، یار ماں کے لیے جذباتی نہ ہو ہم کس کے لیے جذباتی ہوں؟ ماں رشتے، آج اگر کسی کی نکمی کلوٹی کانی لولی لنگڑی ماں کے بارے میں انگلی اٹھاؤ نا تو وہ مرنے مارنے کو، وہ پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ وہ ہماری ماں ہے کہ جس کی طہارت کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں طہارت نے ان کا دوپٹہ نہ چھوڑا جائے نا تو آج کے کروڑوں ماؤں کی طہارتیں اس دوپٹے کی وجہ سے سلامت رہتی ہیں۔ تو اس لیے میرے نبی کی بیوی مومنوں کی ماں، اور پھر جس کو میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اسمی صاحب میری انشاءاللہ تائید کریں گے،
اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع میں چونکہ جو بات کرتا ہوں میں بڑی ذمہ داری سے کرتا ہوں، میرا مطالعہ ہوتا ہے، میں اس لیے بات کرتا ہوں، اہل سنت اور اہل تشیع ان دونوں مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے، ایک دو نہیں، میرے پاس 70 سے زیادہ حوالے موجود ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب بھی حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کے ساتھ طرز تخاطب، یعنی آپ نے تکلم فرمایا، تخاطب خطاب فرمایا، تو یا اماں کہہ کر، ماں کہہ کر، ام المومنین، اور بالخصوص جو واقعہ جنگ جمل کے بعد کا ہے کہ جس پروٹوکول سے میرے آقا مولا علی نے اللہ اکبر انہوں نے بھیجا، تو وہاں پر کیا لفظ ہیں ساروں کی کتابوں میں موجود ہے، ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ تشریف لے جائیے۔ تو ہم تو زبان علی سے اتنے امپریس ہیں، کیونکہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری تو دھڑکنوں میں علی ہے، ہماری تو کیفیات میں علی، ہماری گفتار، ہمارے جناب ہمیں بھی یوں سمجھ لیے جائے ہم فنا ہے مولا علی میں، اور ہم تو مولا علی کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کی آنکھوں سے۔ اب ہم حضرت علی سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ، چونکہ ہم ان کے غلام ہیں، لہذا ڈاکٹر صاحب ہر اس بندے سے ہمارا ادب اور عقیدت کا رشتہ ہے جس کی عزت علی مرتضیٰ کرتے رہے، اور ہر اس سے لڑیں گے جس سے علی المرتضیٰ لڑتے رہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے فرمایا مومنوں کی ماں، تو کلیئر ہو گیا بھائی، عائشہ مومنوں کی ماں ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے جو مومن ہوگا نا وہ اس پاک اور مقدس ہستی کے بارے میں، اور میں آن ایئر کہنا چاہتا ہوں، کسی کی نیتوں سے ہمیں ڈاکٹر صاحب وہ نہیں ہے پتا، لیکن کل ایک پروگرام میں سن رہا تھا، ہمارے ایک شیعہ اسکالر ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ ہر ایک بندے کی بیوی اس کی عزت اور ناموس ہوتی ہے، عائشہ رسول کی عزت اور ناموس ہے۔ واہ واہ واہ، عائشہ رسول کی ناموس ہے، اس کا مطلب کیا؟ آگے کہا جو عائشہ پہ انگلی اٹھائے وہ ناموس رسالت کا غدار ہے۔ اس لیے یہاں مسئلہ ختم ہوگا، اور میں چاہتا ہوں، میں کوشش کروں گا وہ کلپ اگر آئے ہم اس کو وائرل کریں، یار یہ میسج پھیلائیں دنیا میں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں 25 سال سے تو پروگرام کر رہا ہوں۔ جی میسمی صاحب 15 سال تو آپ کو بھی ہو گئے ہوں گے، 17 سال۔ اہل سنت، اہل تشیع نے یہاں بیٹھ کر جتنا حضرت عائشہ کا ذکر کیا، میں نے اہل تشیع میں ان کے بارے میں ایسے ہی کہوں گا کہ مولا علی سے جب پوچھا رسول اللہ نے تم نے عائشہ میں کیا دیکھا، اللہ، تو آپ نے کہا میں نے ان میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو میں ان کے لیے بھی کہوں گا کہ حضرت عائشہ کے معاملے میں تم نے شیعوں میں کیا دیکھا، میں نے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میں ان لوگوں میں اچھائی دیکھی، اچھے طریقے سے ذکر کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی چیزیں ہیں وہاں پر تاریخی حقائق بیان کی جاتے ہیں، بس باقی جو عزت ہے، جو تکریم ہے، پروٹوکول میں جب بچے جا رہے ہوں، حسنین کریمین، شبیہ رسول، جن کو آپ نے کل بڑا خطاب، جب وہ جا رہے ہیں چھوڑنے کے لیے مدینہ، تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ علی کے بیٹے جا رہے ہیں، علی کے بیٹے جن پہ ناز ہے مولا علی کو۔ بہت بہت شکریہ علامہ شبیر حسین میسوی صاحب، اور آپ نے تو کمال کر دیا آج ماشاءاللہ۔ آپ بس یہ کہ آپ کو رلانا شرط ہے، باقی کام آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا پڑھا بیٹا، میں بلکہ چاہوں گا کہ آپ کب تک ہیں یہاں پر؟ 20 رمضان سے ہیں، تو آپ ہم پر روز آئیں انشاءاللہ۔ تو آپ بہت اچھا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پڑھنے میں اور قوت عطا فرمائے، اور آپ نے جو کہا ہے آپ اسی سے جانے جائیں، تیرے ہی جانا جاؤں، تیرے ہی نام سے انشاءاللہ آپ اسی میں جانے جائیں۔ اور مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہیں پر ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد جناب مکرم علی خان صاحب اذان دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آزاد جمیل صاحب، جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا تو بس شام میں انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ آج میسمی صاحب نے اتنی پیاری بات کی کہ وہ دعا بتائی کہ ہم 15 شعبان کو یہ دعا پڑھتے ہیں، تو میسمی صاحب بڑے مزیدار آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ان کا سایہ پڑتا دیر سے، بڑے اتحاد کی، محبت کی، پیار کی فضا قائم رکھی ہوئی آپ سب نے یہاں پر مل کر، اللہ تعالیٰ اس فضا کو قائم رکھے۔ اب وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت